کہ جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے، علامہ مجلسی جو ہیں اور خاص طور پر شہید مقدس اردبیلی، ان کو امام نے بہت ساری باتیں تعلیم فرمائی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ملاقاتیں امام سے ہیں۔ مقدس اردبیلی کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ مولا کائنات کے حرم میں جاتے تھے تو خود بخود دروازہ کھل جاتا تھا اور امام سے سوال کرتے تھے۔ امام سے ایک دفعہ جب یہ گئے تو ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے دیکھا انہوں نے دروازہ خود گئے کھل گیا، میں نے چاہا حرم میں جانا چاہوں مگر میں جا نہیں پایا۔ پھر یہ وہاں سے نکلے اور نجف سے ہوتے ہوتے کوفہ کی طرف گئے اور مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور پھر یہ اندر گئے تو دیکھا ایک نور ہے اور اس نور سے یہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، میں جانا چاہ رہا ہوں مگر میری نہیں جا پا رہا۔ پھر یہ جب نکلے تو یہ واپس آ رہے تھے، جیسے ہی یہ مسجد سہلا سے ہوتے ہوئے واپس جا رہے تھے تو مجھے کھانسی آئی، مجھے کھانسنے سے یہ مجھے پہچان گئے، میرا نام لے کر بولا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بس میں استاد آپ کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے یہ دیکھا تو یہ کیا ماجرا ہے، میں سمجھ نہیں پایا۔ کہا جب بھی مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، ایک سوال میرے آیا تو میں نے کہا اپنے مولا کے پاس آیا، اور مولا کے جب حرم میں گیا میں نے اپنے مولا سے سوال پوچھا تو مولا نے کہا آج میرا فرزند میرا آخری مسجد کوفہ میں ہے، جاؤ اس سے جا کر پوچھ کر آؤ۔ کہتا ہے میں وہاں گیا اور وہاں جو میں نے امام سے گفتگو کی۔ اب آپ کردار دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے کہ ان سے امام ملتے تھے۔ یہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے کنویں میں بالٹی ڈالتے ہیں تو پانی کے بجائے ہیرے جواہرات آ جاتے ہیں۔ مقدس اردبیلی کہتے ہیں پروردگار میں نے پانی مانگا تھا، ہیرے نہیں مانگے تھے۔ کہا پھر ڈالا، 3 دفعہ جو ہے وہ ہیرے نکلتے ہیں، مگر مقدس اردبیلی کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے پروردگار۔ یعنی جو ان کی پیروی کرتا ہے دنیا اپنے خزانوں کو ان کے آگے کھول دیتی ہے، کھول دیتی ہے۔ میں اور آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ عزیزان محترم میں جانتا ہوں کہ آج کی زندگی بہت سخت ہو گئی ہے، آج ہمارے حالات بہت سخت ہیں، اکنومیکلی سخت ہیں، سوشل پرابلم ہے، گھر کے مسائل ہیں، اتنے مجھے میسج آتے ہیں، مشکلات ہیں، اولاد کی بیماری ہے، شوہر کی طرف سے کوئی پریشان ہے، کوئی بیوی کی طرف سے کوئی بیماری ہے، رزق ہے، یہ ساری مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات اس دنیا کا خاصہ ہے۔ ان مشکلات کو آپ دنیا سے جدا نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سوچیں کہ بھائی میری کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، مولانا صاحب کوئی کام بتائیں کہ مشکل ختم ہو جائے۔ بھائی مشکل کیسے ختم ہوگی؟ یعنی جن کے امام کربلا میں اپنے پورے گھر کو شہید کرا دے، اس دنیا سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا توقع رکھتے ہیں آپ اس دنیا سے کہ جہاں پر وہ کہ جسے حضرت سیدہ نے چکیاں پیس کے پالا ہو، اس کا بدن ایسا ہو کہ میرا خود امام کہتا ہے کہ خاک میں اور خون میں غلطیتا بدن پڑا ہوا تھا۔ اس دنیا سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ جس میں آپ کا ایک امام 14 سال تک زندان میں ہو؟ اس میں کیا آپ کیا جائیں گے؟ دیکھیں مشکلات آج یہ حل ہوگی، کل کوئی اور آ جائے گی، کل مشکلات ہیں، ہمیں انہی مشکلات کو حل کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے قریب جانا ہے۔ مشکل آتی اس لیے، اور وہ مومن ہی نہیں کہ جس کے اوپر 40 دن میں کوئی مشکل نہ آئے۔ اگر آپ کے اوپر نہ آئے تو آپ خود سوچا کریں کہ کیوں نہیں آ رہی ہے، کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا۔ اور یہی مشکل آپ کو مضبوط بنائے گی، تبھی آپ اپنے وقت کے امام کے قریب جا پائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر بچے کو آپ تربیت کرتے ہیں نا، بچے کو بڑا آپ سنبھال کے تربیت کریں، کل یہ اپنی زندگی میں باہر گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسے سختیوں میں نہیں پالا۔ یہ جو سختیاں آ رہی ہیں یہ اس دور کا انٹری ٹیسٹ ہے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ پاس کر لیا تو آپ کا امام آپ کو اٹھا لے گا۔ امام ایسے ہی اٹھاتے ہیں۔ جانے محترم آپ اپنی تربیت کریں، امام نے جو آپ سے کام لینا ہوگا وہ لے لے گا۔ میں